ایھا الناس، ہم اندھیری دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قلبی روحانی تعلق اس روحانی دنیا سے یعنی عالم بالا سے توڑ چکے ہیں۔ اس لیے جب کوئی واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آئے تبھی ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم مادی دنیا میں اتنے گھر گئے ہیں کہ ہماری روحانی صلاحیتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں عالم بالا کی فکر نہیں رہتی جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور جنہیں عالم بالا کی فکر توجہ نہیں رہتی ان کے لیے اللہ کی جانب سے کسی ہستی کا آنا یا نہ آنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر ان کے سامنے وہ ہستی آ کر چلی بھی جائے تو اس کی قدر منزلت کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو ہوئی ان لوگوں کی بات جو دنیا کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی جن کے روحانے پردے اڑ جاتے ہیں، ایسے بھی خدا کے بندے ہیں جن کے دل بیدار ہو جاتے ہیں اور جن کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ ان حقیقتوں، ان سچائی کو جو ان کے نظروں کے سامنے ہو کر رہتی ہے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ کسی کے آنے کی خبر غیب ہوتی ہے، اور جو کل آنے والا ہوتا ہے وہ غیب کہلاتا ہے، مگر اس کل کو آج میں بدلنے کے لیے آج کا سورج چڑھنے کی دیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی آج کا سورج چڑھ جاتا ہے تو گزرا ہوا کل بھی آج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہدی موعود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بتلا دیا۔ وہ دونوں کے زمانے میں بھی کل اور آج کا جتنا فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کا زمانہ آخر بتلایا اور مہدی کا زمانہ درمیان کا بتلایا۔ اس لیے عیسیٰ اور مہدی کے زمانے میں بھی اتنا فرق ہے جو کل اور آج میں فرق ہے۔ دونوں زمانے یکساں نہیں ہیں۔ پھر دونوں کو ایک زمانے میں کیسے ہم خیال کر سکتے ہیں؟ جس طرح آج کا سورج چڑھتے ہی گزرا ہوا کل آج میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح آفتاب ولایت یعنی ولایت کا سورج مہدی موعود بن کر جونپور سے ظاہر ہوا۔ سورج اپنی رفتار سے، ولایت کا وہ سورج اپنی رفتار سے زمانے کے فاصلوں کو مٹاتا ہوا آگے بڑھتا گیا، مگر وہ چمگادڑیں جس کو ہم چاما چڑیا کہتے ہیں، جو سورج کے چڑھنے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، اپنی آنکھیں بند کر کے پڑی رہنا چاہتی ہیں، وہ اس حقیقت کو تسلیم ہی کرنا نہیں چاہتی کہ سورج نکل چکا ہے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے۔ سورج تو اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح سورج بڑھتے بڑھتے جو لوگ سورج سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں وہ اپنا استفادہ دیتے چلا جاتا ہے، اپنی ولایت کی کرنیں بکھیرتا جاتا ہے، اور اسی طرح ولایت کا سورج بن کر مہدی موعود علیہ السلام اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ سے لے کر احمد آباد تک، اور احمد آباد سے لے کر برلی تک، اور برلی سے لے کر فرا مبارک تک آپ یہ ولایت کا سورج بڑھتا ہی گیا، اپنی تمازتوں کو، روشنی کو بکھیرتا چلا گیا۔ اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ولایت کی تعلیمات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہے، مگر جو لوگ اس ولایت کے سورج کو نہ مانے اور آپ کی تعلیمات کی اہمیت نہ سمجھے تو اس ولایت کے سورج کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر جیسا کہ آگے فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے دل کا اور روحانیت کا تعلق اللہ سے
جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ان غیب کی حقیقتوں کو خود سمجھ جاتے ہیں اور تصدیق کر لیتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو، ان کی سمجھ کو اور ان کی عقل کو ہدایت کی روشنی دے ہی دیتا ہے، اور وہ اس ہستی موعود کی تصدیق کر کے کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں، اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں۔ اللہ ان کے کانوں میں اس حقیقت کی آواز کو سننے کی طاقت دے دیتا ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کو وضو کروا رہے تھے۔ وضو کا لوٹا حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، بڑی حیرت سے حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی طرف تکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، بڑی حیرت کی نگاہوں سے تکتے رہتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ان کی چہرے کی طرف جب دیکھا، اس حال کی اور اس کیفیت کو دیکھا، تو مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی نظام، عجیب بات دیکھی کہ تمہارا چہرہ بڑی حیرت میں ہے، تمہاری آنکھیں حیران کن ہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امامنا، وضو کے پانی کے قطرے جو آپ کے جسم اطہر کو چھوڑ کر زمین پر گر رہے تھے، ان پانی کے گرتے ہوئے ہر قطرے سے یہ آواز آتی ہے کہ یہی مہدی موعود ہے، یہی مہدی موعود ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جو قابل غور ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی نظام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننے کے لیے کان دیے ہیں اور اتنی ایمانی طاقت دی ہے، اس لیے آپ اس آواز کو سن پا رہے ہیں۔ قربان جائیے بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم کو درس لینا چاہیے، خصوصاً آج کے ماحول کے رہنے والوں کو، کہ بھائی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہدایت اور کانوں میں ایسی سماعت نہیں رکھی کہ جو مہدی موعود علیہ السلام کو بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن آواز کو سنا تھا، اس پر کم از کم لبیک تو کہہ دیں، دل سے کہہ دیں کہ آمنا و صدقنا، ہم نے مہدی پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ ہمارے بزرگان دین نے تو یہ سارے ثبوت دے دیے ہیں، اب آج کے دور میں ہم کیا اور ثبوت دیں، کتنے دلیلیں پیش کریں، جبکہ ہمارے بزرگان دین کے حیات کو ان کی پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے انہوں نے، بڑے بڑے جید عالموں نے کیوں کر مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ حضرات، غور کا مقام ہے، کان تو سبھی کے ہوتے ہیں، دل اور دماغ تو سبھی کا ہوتا ہے، مگر حق کی آواز کو وہی لوگ سن پاتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور تصدیق مہدی بھی انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے لیے آج کا سورج نکل چکا ہے، اور جن پر آج کا سورج نکل جائے ان کے لیے غیب کی حقیقت کھل جاتی ہے اور غیب ان کے لیے شہادت بن جاتا ہے۔ ہمارے لیے پردہ اٹھ جاتا ہے، ہم اور اس آنے والے چڑھتے ہوئے ولایت کے آفتاب کو پہچان لیتے ہیں، جس طرح سے بزرگان دین نے پہچانا تھا، ہم بھی صدق کے دل سے ان کو پہچان لیتے ہیں، اور پہچاننے کے بعد کبھی ہم اپنے دلوں میں وسوسہ نہیں لاتے، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے، ہمارے ایمانوں کو کمزور نہیں کرتے، بلکہ ہمارا یقین جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے پختہ ہونا چاہیے۔ یہی ہدایت کی دلیل ہے، اور جو مان کر بھی نہ مانے ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کی باتیں بتاتا نہیں، اللہ تو ہدایت کر رہا ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان لاؤ، غیب کو کھولنے کی چابیاں میرے پاس ہے، تمہارے لیے جو غیب ہے وہ تمہاری لگن اور جستجو کو دیکھ کر
جسے بھی بتانا مقصود ہوتا ہے ان کو میرے پاس کی چابیوں سے غیب کی باتیں کھول کھول کر بتا دیتا ہوں، اور وہی لوگ تصدیق سے بہرور ہو جاتے ہیں، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرنے میں ہچکچاتے نہیں، کسی سے چھپاتے بھی نہیں ہیں، اور جو دل سے تصدیق کر لے وہ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں ہوتا، پورا کا پورا تصدیق مہدی کے اور دائرے مہدویہ میں ہی رہتا ہے۔ غیب کی چابیاں جن کو مل گئی تو کوئی شاہ نظام بن گیا، کوئی شاہ دلاور بن گیا، کوئی میاں مصطفیٰ گجراتی بن گیا، کوئی ثانی مہدی بن گیا، کوئی شاہ خنمیر بن گیا، کوئی عبد المجید نور نوش بن گیا۔ جن کا تعلق اللہ سے جڑ گیا اس نے تصدیق و ایمان کی دولت پالی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جید عالم میاں عالم باللہ جیسا کیوں جید عالم نہ ہو، جو جن کے دوسرے عالم جن کی باتوں کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، ایسے جید عالم بھی ان کے پردے کھل گئے اور ولایت کے آفتاب کو چڑھتے ہوئے انہوں نے پہچان لیا اور اس سے استفادہ حاصل کر لیا، اور تمام اپنے فقہ اور حدیث کا سارا جتنا بھی ان کا علوم تھا مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں میں ڈال کر سچے دل سے تصدیق کر لی۔ جن کا تعلق اللہ سے جڑ گیا اس نے تصدیق و ایمان کی دولت پالی۔ آئیے ہم سب بھی مل کر خدا سے دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں تصدیق کی ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیرنا، کیونکہ آج جن کا عرس ہے حضرت بندگی میاں سید علی مکی بڑے میاں صاحب، آج سے 200 سال پہلے کی یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے مکہ معظمہ میں رہ کر مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت بادشاہ کے سامنے پیش کیا تھا، اور بادشاہ صدق کے دل سے اس سے ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ 200 سال 300 سال 400 سال سے ہمارے بزرگان دین مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت دیتے آ رہے ہیں۔ ارے ان کی زندگیوں کو، ان کی باتوں کو پڑھ لے، پھر آج کے زمانے میں 400 سال سے جو ثبوت دیتے آ رہے ہیں، پھر کیوں ہمارے ایمان اور عقیدے مہدویت پر کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے دائرے کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے، یہاں سے جو تعلیمات ملتی ہیں اس میں دلچسپی نہیں لیتے اور غیر سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ نہیں جانتے کہ ہمارا ایمان چھنتے چلے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں سچی ہدایت سے فیض یاب کر، اے اللہ تو رسول و مہدی کے طفیل میں ان کے دلوں میں ہدایت کی روشنی بھر دے تاکہ وہ سچائی کو پہچان کر اس پر ایمان لے آئے اور پھر سچے دل سے کہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے باری تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، جبکہ ہم نے سچے دل سے جب مہدی کی تصدیق کر لی تو اس پار سے اس پار کبھی نہیں جائیں گے۔ اے باری تعالیٰ ہم کو ہمارے دلوں کو مت پھیرنا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مہدوی بنا کر جلائے، مہدوی بنا کر مارے، اور ہمارا حشر رسول مہدی کی زیر سایہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔